औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम रहमत से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ बड़ी यूनिक रेसिपी, पुराने वक्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी लोग आज भी ये यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग पंजीरी कहते हैं। ये मिक्स मेवजात से बनती है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम रेडीमेड ले लें, लेकिन अगर वही उसी प्राइस के साथ आप चीज़ें ला के तो घर में बनाएं तो काफ़ी मिकदार में ये बन सकती है। और इतनी जो है इस पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। देख के तो आइए चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ कि मैं इसमें कौन सी चीज़ें डाल रही हूँ। ये मेरा भाई लेके आया, इसलिए उसने छोटे छोटे बड़े बड़े सब कुछ मिक्स पैकेट कर दिए हैं। और हम लोग तकरीबन 12 से 13 किलो की मिकदार तक बना रहे हैं, कज़ हम फिर बहन भाई आपस में इसे शेयर करेंगे। और इसलिए मैं इससे ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। तो यहाँ हमने आलमंड्स लिए हैं, ये यानी कि बादाम लिए हैं। फिर उसके बाद अखरोट की जो वो गिरियाँ कहते हैं वो लिए हैं। फिर सुल्ताना जो किशमिश होती है वो लिए, सोगी जिसे हम लोग कहते हैं, मनक्का भी लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पिसा हुआ कोकोनट लिया है। फिर फ्लेकी कोकोनट भी हमने लिया, यानी कि जिसे हम कद्दूकश कहते हैं, कद्दूकश किया हुआ भी लिया है। यहाँ बादाम और उसके साथ पिस्ताशू, फिर काशू नट्स, और ये साथ में हमने लिए हैं सौंफ, मीठे सौंफ और सुपारी वाले सौंफ भी लिए हैं। और यहाँ फिर थोड़ी सी वो पपी सीड जिसे कहते हैं उससे वो भी लिए हैं साथ में। या मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये जो हम लोग सुपारी वगैरह मिक्स किया करते थे पाकिस्तान में, तो उसमें ये सौंफ डाला करते थे। यहाँ मैंने 4 मग्स भी लिए हैं, साथ एडिबल गम भी लिए। ये जॉइंट पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और ये कार्डिमम लिए हैं, डोवरी। मैं सारे कार्डिमम नहीं सारी ये इलाचियाँ नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं यहाँ से 12 अदद इलाची यूज़ करूँगी। और ये शुगर कोटेड फेनल सीड्स हैं, जो कि हमारे इंडियन और बांग्लादेशी बहन भाई ज़्यादातर इन्हें वो सीखौल पान में यूज़ करते हैं। ये वो वाले सौंफ है। तो ये देखिए मनक्का भी लिया है, जिसे रेजन्स कहते हैं। और ये ग्रीन सुल्ताना, इसमें डिफरेंट ये है कि एक बहुत मीठी होती है और एक इसमें ये दानेदार होती है, लेकिन मैंने सीडलेस ली है। तो साथ में जो सूजी है वो मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट ली है, थोड़ी मोटी वाली ली है, ताकि जब इसे आप लोग रोस्ट करें उसमें बटर में, तो इसका टेस्ट बहुत नाइस आता है। तो यहाँ मैंने शक्कर ली है, और आप ये चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ फ्लेक्ड आलमंड्स भी लिए हैं। जब इसे रोस्ट करो तो इनका टेक्सचर बहुत नाइस होता है। मुझे पता है पीसो तो वो भी, लेकिन ये वाले मैं बटर में रोस्ट करूँगी। यहाँ मैंने एंकर बटर लिया, और मैं यहाँ एंकर बटर है जो है सिर्फ 10 इसके ये यूज़ करूँगी, जो हैं टिक्कियाँ बनी हुई। तो आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मेरी 12 से 13 किलो होगी, सो इसलिए मैं 10 अदद इसमें बटर यूज़ करूँगी। एक्सक्यूज़ मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सॉरी बहन भाइयों, माफ़ करना। तो यहाँ हम लोग वापस कैरी ऑन करते हैं अपनी बातें। ये मैंने जो है ड्राइड एप्रिकॉट्स लिए हैं,
دیکھیں کتنی ایکسپینسو ہے پاکستان اتنے میں اتنی نائس مل جاتی ہیں، اور یہاں چھوٹے چھوٹے پاکٹ جو ہیں وہ 289 کے ایچ ملے ہیں مجھے۔ فریش اپریکوس اور ڈرائیڈ اپریکوس ایسے بہت نائس لگتی ہیں، سو میرا بھائی وہ بھی لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بڑا سا پتیلا لے کے اس میں بٹر ڈال کے تو اسے میلٹ کر لیں گے، تو اس میں ساتھ ہی میں الائچیز بھی ڈال دوں گی۔ تو ادھر میں نے بادام جو پاکٹ والے تھے وہ میں نے ایسے موٹے موٹے پیسنے شروع کر دیے ہیں۔ میں زیادہ انہیں پیسوں گی نہیں، آٹا نہیں بناؤں گی، پاؤڈر فارم نہیں بناؤں گی، میں ایسے تھوڑے سے دردری رکھوں گی۔ تو یہاں میں نے سوجی بھوننی شروع کر دی ہے، تو ماشاءاللہ دیکھیں آلریڈی کتنی نائس لگ رہی ہے۔ یہاں میں نے پستاشیو جو لیا وہ بھی میں ایسے ہی دردرا سا پیس لوں گی، زیادہ پاؤڈر فارم نہیں کروں گی، یہ دیکھیں ایسا ہی میں رکھوں گی تاکہ جب یہ آپ کھائیں تو اس کا ٹیسٹ بہت نائس ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے۔ تو ہماری سوجی ماشاءاللہ بھوننی شروع ہو چکی ہے۔ یہاں میں جو یہ سونف ہے انہیں بھی تھوڑا سا ایسے باریک کر لوں گی، پاؤڈر فارم میں نہیں لیکن تھوڑا سا دردرا رکھوں گی، کیوں نہ کہ جب یہ منہ میں ڈالیں تو یہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے انہیں باریک کروں گی۔ یہاں میں نے کاشو نٹس لیے ہیں، وہ بھی میں تھوڑے پیس لوں گی۔ تو اب میں اس میں فلیکس ڈال رہی ہوں ان کے اب میں اس میں یہ 4 مغز جسے کہتے ہیں، یہ ڈفرینٹ قسم کے سیڈز ہوتے ہیں، جیسے واٹر میلن ہو گیا، میلن ہو گیا، تو وہ میں اس سے ساتھ ہی سوجی میں اور بٹر میں روسٹ کر لوں گی، ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ نائس آتا ہے پھر۔ تو اور سم ٹائمز یہ کڑوے بھی ہوتے ہیں کچھ، تو وہ بھی اگر آپ اسے آئل میں سوجی میں روسٹ کرو، بکاز آئل نمکین ہوتا ہے، بٹر نمکین ہوتا ہے، تو وہ ان کا ٹیسٹ پھر نائس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے جو ایڈیبل گم ہے اس سے میں نے بالکل یہاں پاؤڈر فارم میں کر لیا، اور اب بٹر میں ڈال کے اسے روسٹ کر لوں گی تاکہ اس کا کچا پان ختم ہو جائے اور یہ سخت نہ رہے۔ جب آپ اس میں بھونیں گے آئل میں، تو یہ جب آپ کھائیں گے تو منہ میں یہ چپکے گی بھی نہیں، اور ایسے پتھر کی طرح کرنچی بھی نہیں ہوگی، یہ اس میں حل ہو جائے گی۔ تو وہ بھی میں اس میں ڈال کے تو بھون لوں گی۔ اس کے بعد جو بادام کے فلیکس ہیں وہ بھی، اور ساتھ ہی میں اس میں جو کوکونٹ فلیکس ہیں جو کدو کش کیے ہوئے ہیں کوکونٹ، وہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گی۔ تو اس سے میں بہت ہی دھیمی آنچ پہ آہستہ آہستہ سوجی کو اور ان میوجات کو بھونوں گی۔ پلیز بہن بھائیو آنچ کا بہت دھیان رکھنا، اگر آپ اسے لو آنچ پہ پکائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی نائس ہوگا، اگر آپ اسے ہائی آنچ پہ پکائیں گے بند تو یہ جائے گی لیکن اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا۔ آپ ٹرائی کیجئے گا، اس سے ٹائم کنزیومنگ ریسپی، لیکن اگر آپ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، جتنی محنت کرو گے اتنی یہ ٹیسٹی بنے گی۔ تو یہاں میں نے بادام جو فلیکی بادام ہے وہ میں نے روسٹ کرنے شروع کر دی ہیں بٹر میں، اور ادھر باقی جو چیزیں ہیں انہیں میں نے دردرا پیس کے فوڈ پروسیسر میں تو یہاں مکس کرنا شروع کر دیے۔ یہ میں روسٹ نہیں کروں گی، یہ میں سیپریٹ رکھوں گی۔ یا میں نے شوگر بھی جو ہے ایک دفعہ بیچ میں ڈال کے تو اسے بھی تقریب پیس لیا، تاکہ اگر اس میں کوئی گٹلیاں وغیرہ ہوں یا کوئی سم ٹائمز یہ چپک جاتی ہیں آپس میں، سخت ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گی، ایک جیسا یہ دیکھے ان کا ہو جائے گا، کوئی اس میں گٹلی نہیں رہے گی۔ تو یہ بھی میں مکس کر لوں گی سیپریٹ، اسے بھی میں آئل میں نہیں ڈالوں گی، یہ میں جب دیگچہ نیچے اتار چکوں گی آگ سے تو پھر ڈالوں گی، ادروائز یہ گڑ اگر بیچ میں ڈال دیں گے تو یہ ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گا۔ یا میں نے اسے سیپریٹ جو باقی میوہ جات ہیں اس میں مکس کر لیا، اور یہ دیکھیں اچھی طرح آپ تھرلی اسے مکس کر لیں
تاکہ جب آپ جو آپ نے سوجی وغیرہ رکھی ہے بھون کے اور باقی جو میوہ جات یہ دیکھیں آپ نے روسٹ کیا، میں نے اسے اب آنچ سے نکال چولہے سے اتار لیا ہے، تو یہ بہت ہی ابھی گرم ہے، تو اس لیے میں اسے یا تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور پھر سے آہستہ آہستہ مکس کروں گی۔ آپ چاہیں تو اس سے ہاتھوں پلیٹ یا کسی چمچ کے ساتھ بھی مکس کر لیں، لیکن میری یہاں بہت زیادہ میں نے آسان سمجھا اسے ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا۔ یہ میں نے شوگر بھی کچھ ادھر سیپریٹ رکھی ہے، کز کچھ میں نے بیچ میں مکس کر لی ہے، تو جب میں مکس کر چکوں گی اگر مجھے ضرورت پڑی اور ڈالنے کی تو پھر میں ڈال لوں گی۔ اگر ایک ہی دفعہ ڈال دو تو پھر اگر میٹھا کم یا زیادہ ہو جائے تو پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میوہ جات ہیں یہ سارے مکس کر لیے ہاتھوں کے ساتھ، ساتھ میں پلیٹ میں سے وہ جو سوجی وغیرہ اور میں نے جو میوہ جات مکس کیے روسٹ کیے تھے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سلولی سے، جب تک ہاتھ ہیٹ برداشت کرتا ہے میں مکس کرتی جا رہی ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں، اس لیے اتنا گرم نہیں لگ رہا۔ تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سے ہی یہ کتنی نائس لگنی شروع ہو گیا۔ ایسے ہی کر کے میں ساری جو انہیں مکس کر لوں گی، اور جب آپ چاہیں تو آپ اس سے 2 ڈفرینٹ برتنوں میں بھی ڈال کے تو مکس کر سکتے ہیں، آسانی ہو جائے گی، لیکن میرا یہ کھلے منہ والا بڑا پتیلا ہے تو اس لیے میں نے اسے اکٹھا ہی مکس کرنا بہتر سمجھا ہے۔ آپ کے لیے جس طرح آسانی ہو ایسے کر لیں۔ یہاں ہماری پنجیری بن کر تیار ہو چکی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ ونٹر کا بہت ہی پیارا انمول تحفہ ہے، آپ بنائیے اور سردیوں میں انہیں کھائیے، یہ بہت اچھی بینیفیشل ہوتی ہے صحت کے لیے، ہیلتھی ہوتی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ میری دعائیں آپ پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔